اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 تک ہم نے کیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ جو دوزخ میں جائیں گے ان سے جب اس کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس یقیناً خبردار کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا اور تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو، یعنی کہ ہم نے الٹا انہی کو باتیں سنا دی تھیں اور انہی کو جھٹلا دیا تھا، جھوٹا کہہ دیا تھا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو، جو کچھ تمہیں بتا رہے ہو، ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اور انہوں نے کیا کہا تھا، وَقَالُوا، آیت نمبر 10 دیکھیں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کاش، لو یعنی کہ کاش، اب وہ ریگریٹ کر رہے ہیں، اب ان کو افسوس ہو رہا ہے۔ اور پچھتاوا جو ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کسی بھی چیز پر اگر ہمیں ریگریٹ ہو رہا ہو کہ کاش یہ میں کر لیتی، کاش یہ کام مجھ سے نہ ہوتا، یا کاش میں یہ راستہ اڈاپٹ کر لیتی، یا کاش اس طرح سے زندگی میں یہ موڑ نہ آتا، یا یہ کر لیتے، یا یہ ہو جاتا۔ کتنے زیادہ کاش ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں نا، کتنا زیادہ ہم ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیسیجنز پر، اپنی لائف کے بہت سے معاملات پر، اور بہت دفعہ اپنے آپ کو بلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیسی سچویشن ہوتی ہے، پینفل ہوتا ہے نا، بار بار اپنے آپ کو بلیم کرنا، بار بار ریگریٹ میں چلے جانا کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے، او نعقل، یا ہم عقل سے کام لے لیتے، یا ہم سمجھتے، غور و فکر کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی یہاں پر وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو وہ کہتے تھے نا کہ تم جو کچھ مجھے سمجھا رہے ہو، جو نصیحت کر رہے ہو، جو ریمائنڈر دے رہے ہو، یہ میرے کسی کام کا نہیں، مجھے نہیں سننا، یا اگر سن لیا ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے کہ فائدہ اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے، مگر اپنا نفس اور جو خواہشات ہیں، جو ٹرینڈز ہیں، یا جو بھی سوسائٹی میں چل رہا ہے، کسٹمز چل رہے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ لیکن آخرت میں یہی لوگ کہیں گے، ان کو ہی افسوس ہوگا کہ اگر ہم اس ٹائم پر اب صبر سے کام لے لیتے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے، اگر ہم اس ٹائم پر اللہ کے کلام کو absorb کر کے اس پہ عمل کرنے لگ جاتے، تو یہ انجام نہ ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، پھر ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے فیوچر کی پکچر ہمیں ابھی دکھا دی، ہمیں ابھی بتا دیا کہ اس دن دوزخیوں کا کیا اعتراف ہوگا، ان کی کیا فیلنگز ہوں گی، اور وہ کس چیز پہ ندامت کر رہے ہوں گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بتا دی کہ پھر اس چیز سے بچ جائیں ہم۔ پھر ہمیں پتہ جب چل گیا ہے کہ ایک عذاب جس کے، دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سارے عذاب کی ہمیں ڈسکرپشن دی ہے کہ کس طرح سے آگ جو ہے وہ ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، اور دوزخ جو ہے اس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور غصے میں ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ رہی ہوگی۔ کیوں ڈسکرپشن دی ہے؟ تاکہ ہم سب اس سے ڈریں، ہم سب اس کے بارے میں بات کریں اور پھر اس سے ڈریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یعنی ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی موت کا ذکر کرتا ہے یا دوزخ کی بات کرتا ہے، یا کبھی اپنا دل کرتا ہے کہ چلو آج بیٹھ کے نا آخرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے جو مراحل ہوں گے نا، جو دوزخ ہے، جو جنت ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، تو فوراً سے شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور ہمیں نہ تو اس کے بارے میں بات کرنے دیتا ہے اور نہ ہی سوچنے دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ کتنا ضروری ہے سوچنا، کتنا ضروری ہے ڈسکس کرنا، غور و فکر کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ ان کے جو مسجدوں میں جب وہ بیٹھتے تھے، حلقات ہوتے تھے ان کے، تو کافی زیادہ دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جب وہ پوری ایک محفل جمتی تھی تو وہ وہاں پر گوسپس کرنے کے بجائے، یا پھر بس ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے،
یوں کہتے تھے کہ چلو آج موت کو یاد کرتے ہیں بیٹھ کے، چلو آج موت کو، قبر کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ پھر ہمارے اندر خوف آئے اور ہم اس سے ڈریں، اور پھر ہمارے اندر ایمان تازہ ہوگا نا آخرت کا. کیونکہ جو سامنے ہوتا ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اسی کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے، اسی کو حق مان رہا ہوتا ہے. اور جو ابھی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے چیز، یا جو فیوچر ہے یا جو غیب ہے، اس کے بارے میں پھر اس کا جو بلیف ہے وہ تھوڑا سا وہ ہوتا جاتا ہے نا، ڈم ہوتا جاتا ہے. اگر وہ خود اس کو کانشیسلی پختہ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، اس کی تیاری نہیں کرے گا، اور اپنے آپ کو یہ ریمائنڈرز کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ نہیں کرے گا، تو پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انسان بھٹک جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں ڈرایا کہ یہ آگ جو ہے اس سے بچو، اور پھر بتایا کہ جو آگ والے ہیں ان کے کیا کام تھے، تاکہ انسان جو ہے اب جب اس کے ڈسکرپشن پڑھ کے جب اس کے دل میں یہ آیا تھا کہ یا اللہ ہمیں آگ سے بچانا، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، اور یہ عہد انسان نے کیا تھا کہ اب ہر وہ کام کرنا ہے جو آگ سے بچائے گا، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جو آگ میں لے کے جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کام کون سے تھے. سین میم عین سے نکلا ہے نا نسمعو، اور سماعت بھی اسی سے نکلا ہے یعنی سننا. تو یہ جو سم ہے نا، اس میں صرف سننے کا مطلب نہیں آتا، اس میں مطلب آتا ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو سنے اور پھر اس کو رسپونڈ بھی کرے، یعنی اس پر سوچے بھی. رسپونڈ آپ نہیں کر سکتے نا اس پہ سوچے بغیر، سوچے سمجھے بغیر. اگر آپ بس بول رہے ہو، کوئی بات کر رہا ہے اور آپ نے اس کو سنا بھی نہیں، اس کو صحیح سے ابزارب بھی نہیں کیا، اس کی بات کو سمجھا بھی نہیں، اور آپ اس کو رپلائی کر رہے ہوتے ہو، تو ممکن ہے کہ آپ اس سے صحیح سے اس کو رسپانس نہیں دو گے. تو سم میں آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کی بات کو سنا اور پھر اس کو سوچا اور پھر آپ نے رسپانس دیا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سنتے تھے، قرآن ہمیں سنایا جا رہا ہوتا تھا، کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہم ٹاپک چینج کر دیتے تھے. یا پھر ہماری ایڈکشنز ہی اتنی تھیں، یا ہمارے اتنے زیادہ اور کام تھے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا قرآن کی طرف آنے کا یا کوئی اچھی بات سننے کا. جیسے آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ میوزک جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ وی آر ایڈکٹڈ ٹو میوزک، اور ہمارا تو ڈپریشن ختم ہوتا ہے اس سے. ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ہم راتوں کو بھی اگر کان میں جب تک نہ لگائیں ٹوٹیاں، یعنی جب تک ہم کان میں بھی میوزک نہ چل رہا ہو، وہ بھی ایک ایسا بلاسٹنگ میوزک، تب تک ہمیں نیند نہیں آتی. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں. پھر اگر سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے لگتا ہے یہ سفر تو گزرے گا ہی نہیں اگر ہم نے میوزک نہ سنا. اور کبھی کبھار شیطان اس طرح سے بھی آتا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، کہاں لکھا ہے کہ یہ جو ہے بالکل الاؤڈ نہیں ہے. اور اسی ایک بات کو انسان پکڑ لیتا ہے کہ اچھا واقعی میں یہ تو اسکالرز کی ڈفرینس آف اوپینینز ہے نا، مطلب اس میں کہاں ہے کہ یہ بالکل حرام ہے. تو انسان اس کو سننے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایڈکشن ہو جاتی ہے، پھر اس کو زیادہ سننے لگ جاتا ہے. شیطان اس کو یہ سجھاتا ہے کہ دیکھو یہ انسان کو زندگی کو بھی تو انجوائے کرنا چاہیے. لیکن اس میں پھر کیا ہو جاتا ہے، نقصان کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ وہ بار بار سنتے ہیں نا، تو پھر قرآن سننے کا دل نہیں کرتا، پھر اللہ کی بات سننے کا اس طرح سے دل نہیں کرتا آپ کے دل میں. کیونکہ جب ظاہری سی بات ہے ایک چیز کہ آپ کو ایڈکشن ہے، اٹ مینس کہ کانوں کو وہی بھلی لگ رہی ہے، دل وہی کر رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن سے دل ہٹنے لگ جاتا ہے. بہت سارے حفاظ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے حفظ شروع کیا، لیکن پھر بیچ میں ہمیں یہ میوزک کا، ڈراموں کا، سیزنز کا شوق ہوا، پھر ہمارے سے حفظ نہیں ہوا، ہم سے وہ قرآن اس طرح سے قرآن کی کلاس میں جانا بھی نہیں ہوا. تو اس بارے میں تو میں کوئی وہ نہیں دے سکتی نہ میرے پاس اتنا نالج ہے کہ میں فتویٰ دوں کہ میوزک حلال ہے کہ حرام ہے. لیکن ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فرقان سیٹ کیا ہوا ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ کتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے
جس طرح ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورۃ الانسان میں آتا ہے کہ بلکہ ہر انسان جو ہے، سورۃ الانسان میں آتا ہے، سورۃ القیامہ میں آتا ہے، 29 پارے میں ہی ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے نفس پہ خود ہی گواہ ہے. ہر انسان کو پتہ ہے کہ وہ کب کیا کر رہا ہے. آیا وہ اللہ کی بات مان رہا ہے یا یہ چیز اس کو اللہ سے دور کر رہی ہے. ہر انسان کو خبر ہے اس بارے میں. تو ہم سب نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. یہ ساری باتیں سن کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چیز اللہ سے دور کر رہی ہے، وہ کون سی ایڈکشن ہو جاتی ہے، وہ کون سا شیطانی عمل ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں قرآن سے دور کر جاتا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں کہ جب ہم ایک چیز سنتے ہیں نا غور سے، اس میں سم میں آ جاتا ہے غور سے سننا، تو پھر ہی عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے قرآن کو دل سے سنا ہو، غور سے سنا ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار بس تلاوت لگی ہوئی ہے اینڈ یو آر ریفلیکٹنگ اپون اٹ، بٹ اس طرح سے نہیں کہ آپ کے دل میں اتر جائے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کانشیسلی اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے سنتے ہیں اور پھر اس کو سوچتے بھی ہیں، پھر وہیں نہیں رک جاتے. یا کسی کا لیکچر سنا، کہیں گئے، کسی نے اچھی بات کر دی اور بس پھر اسی ٹائم سنی اور اس کے بارے میں اس کے بعد سوچا ہی نہیں. یہ بھی سم نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے سنا لیکن پھر اس کے بارے میں ریفلیکٹ کیا، ذرا اپنی عقل، اپنی ریزننگ اور اپنا دل سب انوالو کیے اور سوچا کہ یہ کیوں کہا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، یہ ہمارے تکبر ہی کی وجہ سے، جو پیچھے آیت میں آ رہا تھا نا کہ وہ یہی کہیں گے، جو ان کو نصیحت کرنے کے لیے آئے گا وہ اس کو کہیں گے کہ تم ہی ہو جو کہ بڑی گمراہی میں ہو، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو تکبر بھی ایک ریزن ہو جاتی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتا رہتا ہے، اس کو پھر کوئی نصیحت بھی کی جاتی ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو آلریڈی پرفیکٹ ہوں نا، میں تو آلریڈی ٹھیک ہوں، مسئلہ تو کسی اور میں ہے، تو مجھے نہیں سمجھاؤ، مجھے چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ایک انسان اچھی بات کو، اللہ کے کلام کو سننے سے محروم رہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو یہ بات ہے دوزخیوں کی، یہ جو ایک کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے، کاش ہم سن لیتے. بس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، کفار کو دین کی طرف لے کر آنا تھا تو کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بس جا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ان کے دل میلٹ ہو جاتے تھے ان سے. حق سب کو پتہ چل چکا تھا لیکن وہ انکاری تھے اس کے. تو بیسکلی پڑھنے سے بھی زیادہ قرآن کو اگر سنا جائے گا تو پھر ایکشنز چینج ہوں گے، اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا. اور بیسکلی سننے سے ہی انسان جو ہے وہ قرآن کو فالو کرے گا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تفاسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی استاد سے سن لیتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کہیں سے سن لیتے ہیں، کوئی اور ہمیں آ کر بتاتا ہے، تو پھر ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے. پھر ہمارے اندر وہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا کہ اب اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، اب اپنے طرز کو چینج کرنا ہے زندگی کے، وہ جو ایک دم سے آپ کو ہٹ کرتی ہے چیز، وہ سننے سے ہی آتی ہے زیادہ. اسی لیے یہاں پر پڑھنے کے بجائے سننے کی بات ہو رہی ہے کہ بہت دفعہ ان کو حق بات بتائی جاتی تھی، جنت جہنم کی ڈسکرپشن دی جاتی تھی، سب کچھ دنیا کی حقیقت بتائی جاتی تھی، پر وہ سن کے انسنی کر دیتے تھے. وہ بالکل ایسے ہو جاتے تھے کہ سنا ہی نہیں. او ناقلو، اور یا وہ کہیں گے کہ یا ہم عقل استعمال کرتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. یعنی کہ جب وہ سنائی جاتی تھی بات ان کو تو وہ بالکل اس کو ایسے لے لیتے تھے کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ اس پہ سوچا جائے، اور اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیتے تھے دوسرے کاموں پہ کہ وہ جو ایک ضمیر کی آواز انسان کے اندر آتی رہتی ہے نا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب اکیلے ہوتے ہیں، چلو لوگوں میں ہوتے ہیں تو پھر تو ہم اتنا زیادہ سوچ بھی نہیں پاتے، لیکن اکثر جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اب ٹائم ہوتا ہے سوچنے کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، زندگی کا مقصد کیا تھا، اور میں اپنے وقت کو کدھر لگا رہی ہوں، میں کس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں.
اور مجھے کیا زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے. کسی قرآن کی آیت پر ہی جب ہم غور و فکر اگر کرتے ہیں، اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہم خود کو جان بوجھ کر کیا کر لیتے ہیں؟ اکثر بزی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہ سوچنا نہ پڑے، مائنڈ ہمیں تنگ نہ کرے. فوراً اپنے کانوں میں میوزک لگا لیں گے، یا فوراً کسی سے گپ شپ کرنے لگ جائیں گے، یا فوراً کوئی کام کرنے لگ جائیں گے کہ وہ جو اندر سے فطرت بھی کہہ رہی ہے نا، یا انسان کا جو اندر ایمان ہوتا ہے وہ اس کو پش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے تم سوچو کہ میں نے اس ایمان کو نکھارنا کیسے ہے، تم آؤ قرآن کی طرف. تو انسان فوراً اپنے آپ کو کسی بھی اور کام میں مصروف کر لیتا ہے، اپنے ذہن کی آواز کو دبانے کے لیے، اپنے دل کی آواز کو دبانے کے لیے. اور آہستہ 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 کیا ہوتا ہے کہ جب ظاہر ذہن سوچنا چھوڑ دیتا ہے، دل بھی انسان کا ایسے ہو جاتا ہے کہ سخت ہوتا جاتا ہے، تو پھر قرآن اس کو سنایا بھی جاتا ہے اگر، یا اس کو بھلی بات بتائی بھی جاتی ہے، تو یا تو اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، یا بہت سا وقت لگ جاتا ہے اس کے دل کو کھلنے میں. تو انسان کو کیا ہے کہ کوشش کرتے رہنی چاہیے. ہاں، یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن میں یا کچھ ہی لمحوں میں انسان کا دل بالکل بدل جائے گا. اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، یا اللہ میرا دل بدل دے، اور پھر ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کوئی میجک ہو، کوئی میریکل ہو، اور ہم ایک دم سے بہت متقی پرہیزگار ہو جائیں، اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع لوٹ آئے. اور پھر اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی کبھی بلیم کرتے ہیں، یا پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو لگتا ہے کہ میں تو ہوں ہی اتنی اچھے ایمان والی نہیں ہوں، تو اس لیے میرے سے تو یہ کام، یہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی، تو چلو رہنے دیتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا. یعنی یہ سوچ کا پروسیس، غور و فکر کا پروسیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جاری انسان اگر رکھتا ہے، پھر ہی منزل تک پہنچے گا نا. پھر ہی اس کی وہ ہیمرنگ، کانسٹنٹ ہیمرنگ ہوگی دل پر. کسی بھی چیز کو بار بار اس پہ ضرب لگائی جاتی ہے تو پھر وہ چیز جا کر ٹوٹتی ہے. تو دل جب اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں تو اس پہ کانسٹنٹ ہیمرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن کے الفاظ کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی کانسٹنٹ ہیمرنگ ضروری ہے ہم سب کے لیے، اور ہمارے دلوں کا کھلنا ضروری ہے کہ ہم کانشیسلی اس کو سنیں اور خوشی سے سنیں، اور باقاعدہ اس کے لیے وقت نکالیں. جب ہم قرآن کو اس طرح سے سنیں گے تو پھر ہی کیا ہوگا کہ ہمارا عمل بھی بدلے گا، ہمارے اوپر اثر بھی ہوگا، اور پھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ والوں میں سے ہونے سے بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور قرآن میں نا سورہ حامیم سجدہ میں بھی ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے نا، لِهَذَا الْقُرْآن، اس قرآن کو سنو نہیں اور نہ ہی کسی اور کو سننے دو. وَالْغَوْا فِيهِ، اور شور مچاؤ، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرو، شور و غل کرو کہ کسی طرح سے لوگ قرآن کی طرف نہ آئیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا شروع کی تھی، اور لوگ جو تھے وہ پھر اس طرف کھنچے چلے آتے تھے کہ قرآن ان کو پسند آ رہا تھا، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے. تو ایک مشرکین مکہ میں سے ہی ایک شخص تھا کہ وہ دارا اور سکندر کے کہانیاں اور قصے لے آیا تھا کہ کسی دوسرے شہر سے، کہ کسی طرح سے لوگ جو ہیں اگر قرآن سے نہیں ہم ان کو روک سکتے تو کسی اور چیز میں ان کو محو کر دیتے ہیں نا، کسی اور چیز میں اتنا انوالو کر دیتے ہیں کہ یہ خود ہی پھر قرآن چھوڑ دیں گے. تو اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ یہ کفار کی اسٹریٹجی تھی. وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور یعنی شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، تاکہ یہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں. کیونکہ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، یا ایسا میریکل ہے کہ جس کے دل پہ اثر کر جاتا ہے اس کا دل پلٹ جاتا ہے، اس کا دل پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے، وہ نرم ہوتا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے، جب آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس طرح میں محسوس نہیں کر سک رہی ہوں اور کوئی بھی چیز کام نہیں آ رہی، تو قرآن کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں، اس کو سنیں، اس کو ایسے اندر انٹرنلائز کریں کہ آپ کی روح کو چینج کرے نا، آپ کی روح کو اللہ سے جوڑے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو نہیں سنتے تو پھر کیا ہوتا ہے،
جو نہیں سوچتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ بہت سی نشانیاں ہیں جن پہ سے یہ گزر جاتے ہیں، یعنی ایسے گزر جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آسمان کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بڑائی کا نہیں سوچتے، ہاں بس ٹھیک ہے، اٹس ویری بیوٹیفل، یا کوئی بھی خوبصورت چیز دنیا کی دیکھیں گے، ان کو اللہ نہیں یاد آتا۔ شروع میں ہی سورۃ الملک کے اسی لیے بتایا گیا تھا نا، فرجع البصر، پھر دوبارہ کہا گیا تھا ثم ارجع البصر، بار بار نگاہ کو پلٹاؤ، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سے تم اللہ کے قریب ہوگے۔ سوچو گے نا تو پھر اللہ کے قریب ہوگے، سوچو گے نہیں تو پھر وہی بات ہے کہ ایمان اندر سے خارج ہوتا جاتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، عقل کو اس ڈائریکشن میں لگائیں کہ جس ڈائریکشن میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتے ہیں، قرآن کی روشنی میں ہم عقل کو استعمال کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ مہر بھی لگا دیتے ہیں کہ جس طرح ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے تو دلوں پہ بھی مہر لگ گئی اور کانوں پہ بھی، سماعت پہ بھی مہر لگ گئی۔ تو وہ تو بہت ہی اسٹانچ ڈس بلیورز کی بات تھی نا، بہت ہی کٹر جو مشرکین تھے، لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے بھی غرور کیا تھا، ان کو پتہ لگ گیا تھا، ابو جہل بھی جانتا تھا، بہت سارے اسی طرح سے جانتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ جو رسول آئے ہیں یہ حق ہیں، یہ برحق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ بھی برحق ہے، مگر ان کا نفس، ان کا تکبر، ان کی خواہشات وہ غالب آ گئی تھی ان پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے کے، سوچنے کے یا عمل کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے ہی اتنا پریشس نا، کہ جو آئے گا اس طرف، یا جو جس کے دل میں طلب ہوگی، جو اپنی کوشش کرے گا یا دعا کرے گا، اللہ اسی کو راستہ دکھائے گا، اسی کو ہدایت دے گا، اور پھر اس کو آگ سے بھی بچا لے گا، پھر اس کو جہنم کی ہولناکیوں سے بھی بچا لے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جو صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہے، ان کو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔